اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں عمل کثیر کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسے کرتا یا پاجامہ پہننا یا تہبند باندھنا، اس سے نماز جاتی رہتی ہے۔ عمل کثیر ہو گیا نا جی، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ناپاک جگہ پر بغیر حائل کے سجدہ کیا، نماز فاسد ہو گئی، اگرچہ اس سجدے کو پاک جگہ پر اعادہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آدھی نماز ایک جگہ پہ پڑھی اور آدھی نماز آپ ایک جگہ پر ادا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر آپ رکوع سجود، جہاں پر قیام ہو رہا ہے وہیں پر آپ سجدہ بھی کریں گے، اور وہ جگہ جہاں پر سجدہ کر رہے ہیں وہ ناپاک جگہ ہے، تو اس ناپاک جگہ پر سجدہ، کیونکہ ہم نے نماز کی شرائط میں پڑھا تھا جگہ بھی پاک ہونا ضروری ہے نماز کے، جہاں پر آپ کے تمام ارکان ہو رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہاں پہ باقی کی نماز پڑھ کے سجدہ ہم نے دوبارہ کر لیا تو ایسی نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی ہاتھ یا گھٹنے سجدہ میں ناپاک جگہ رکھیں، نماز فاسد ہو گئی۔ دیکھیں، جہاں پر ہاتھ ہوں، جہاں پر گھٹنے ہوں، جہاں پر پیر ہو، جہاں پر پیشانی ہو، جہاں پر ناک ہو، یہ جگہیں پاک ہیں تو سجدہ ہوگا، پاک نہیں تو سجدہ نہیں ہو، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو اب ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ سطر کھولے ہوئے یا بقدر مانع نجاست کے ساتھ پورا رکن ادا کرنا یا 3 تسبیح کا وقت گزر جانا مفسد نماز ہے۔ اتنی نجاست کپڑوں کے ساتھ لگی ہو کہ جس سے کپڑا دھونا ضروری تھا، اس کپڑے کے ساتھ نماز ادا کی تو لباس ناپاک، تو لہذا نماز نہیں ہوگی۔ کوئی سطر کھل گیا، اتنا کھلا کہ پورا رکن ہی اس میں ادا ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور 3 تسبیح یا اتنا رکن ادا کرنا یا 3 تسبیح کا وقت گزر جانا، یہ بھی مفسد نماز ہے۔ یوں ہی بھیڑ کی وجہ سے اتنی دیر تک عورتوں کی صف میں پڑ گیا یا امام سے آگے ہو گیا، نماز جاتی رہی۔ امام سے آگے بھی نماز نہیں ہوتی، امام سے پیچھے ہی ہوں گے تو نماز ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جس سمت میں ہو، جس سمت میں امام ہو، اس سمت میں آپ امام سے آگے نہیں ہو سکتے، دیگر سمتوں میں ہو سکتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ہوتی ہے نا، تو وہ جو دیوار چار دیواریں نا جی بیت اللہ شریف کی، حتیم کو ملائیں تو وہ ایک گول سا بن جاتا ہے، تو عموماً عرف عام میں 4 دیواریں ہی کہلاتی ہیں۔ تو جس دیوار کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس سمت میں اس سے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر اگلی سمت شروع ہو گئی، پھر وہ والی سمت شروع ہو گئی، ادھر والی سمت شروع ہوگی، چاروں طرف سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ وہ پرلی سمت اور ہے، وہ سمت اور ہے، ٹھیک ہے نا، یہ والی سمت اور ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ادھر امام کھڑا ہے تو ادھر سامنے بھی وہ لوگ کھڑے ہیں، ادھر ان کے سامنے کعبہ ہے، ٹھیک ہے نہیں، ادھر امام سے آگے کوئی نہیں، ادھر ان کے سامنے کعبہ شریف ہے، لہذا وہ اس میں کوئی جو ہے نا جی ایسے حرج والی بات کوئی نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جی کہ اور قصدن، یہ در مختار کے اندر اسی طرح مسائل موجود ہیں، قصدن سطر کھولنا مطلقاً مفسد نماز ہے۔ ایویں جان بوجھ کے دھوتی اٹھا دی، ہاں جی، یہ سلوار اٹھا دی جس سے سطر ننگا ہو گیا، تو چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ننگا ہوا، اس نے جان بوجھ کے کیا، نماز ختم ہو گئی۔ اگرچہ مان ڈھانک لے، اس میں وقفے کی بھی حاجت نہیں۔ 2 کپڑے ملا کر سیے ہوں، ان میں استر ناپاک اور ابرا پاک، تو ابرے کی طرف بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ اکثر جو ہے نا جی وہ 2 کپڑے، جب جس طرح جیب ہے ہماری، جیب کو جب سیا جاتا ہے تو کپڑے کے اوپر ہی سیا جاتا ہے نا جی، تو اگر جیب ناپاک ہے، اوپر والا کپڑا پاک ہے، تو اس صورت میں، یا اوپر سے کپڑا ناپاک ہے، نیچے والا کپڑا جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ پاک، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی لباس کا ہی حصہ ہے۔ اچھا جی، ابرے کی طرف بھی نماز نہیں ہو سکتی، جبکہ نجاست بقدر مانع مواضع سجود میں ہو اور سلے نہ ہوں تو ابرے پر جائز ہے، جبکہ اتنا باریک نہ ہو کہ استر چمکتا ہو۔ 2 کپڑے ہیں، ایک نیچے والا کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہے، اوپر والا کپڑا صاف ہے جہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہے، سجدے والی جگہ صاف ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ در مختار میں، رد المختار میں اسی طرح مسئلہ موجود ہے۔ نجس زمین پر مٹی چونا خوب بچھا دیا، اب اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر معمولی طرح سے خاک چھڑک دی تو نجاست کی بو آتی ہے تو ناجائز ہے، جبکہ مواد سجود پر نجاست ہو۔ بعض مرتبہ چونا عید کے دنوں میں بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر جو ہے نماز ادا کی جاتی ہے اکثر گرانڈوں کے اندر، تو اگر وہاں پر مواضع سجود جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے وہ نجس ہے تو پھر
اس پر سجدہ جائز نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے جب سجدہ ناپاک جگہ پر ہو رہا ہے تو نماز ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا, سجدہ بھی پاک جگہ پر ہونا ضروری ہے. ہاں اگر اتنا وہ اس کے اوپر موٹا حساب کتاب بچھا دیا ہے کہ نیچے کی بدبو اور نیچے کی کوئی چیز اوپر نہیں ظاہر ہو رہی تو ٹھیک ہے, پھر کوئی حرج نہیں, پھر اوپر پاک ہی تصور کیا جائے گا. منیا کے اندر اسی طرح مسئلہ موجود ہے. نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے, قصدن ہو یا بھول کر, تھوڑا ہو یا زیادہ. یہاں تک کہ اگر تل بغیر چبائے نگل لیا تو یا کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرا, اس نے نگل لیا, نماز جاتی رہی. در المختار رد المختار کے اندر اسی طرح نماز کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. پانی پینے سے, کھانا کھانے سے یا چیزیں نگلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی, اچھا جی, اس کو نگل گیا, اگر چنے سے کم ہے نماز فاسد نہ ہوئی, مکروہ ہوئی, اور چنے کے برابر ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. دانتوں سے خون نکلا, اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوئی ورنہ ہو جائے گی. یہ فتاوی عالمگیری کے اندر, در مختار کے اندر مسئلہ اسی طرح ہے. غلبے کی علامت یہ ہے کہ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو. نماز اور روزہ توڑنے میں مزے کا اعتبار ہے اور وضو توڑنے میں رنگ کا. نماز سے بیشتر کوئی چیز میٹھی کھائی تھی, اس کے اجزاء نگل لیے تھے, صرف لعاب دہن میں کچھ مٹھاس اثر رہ گیا, اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. منہ میں شکر وغیرہ ہو کے گھل کر حلق میں پہنچتی ہے تو نماز فاسد ہو گئی. اکثر لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, منہ میں ٹافی رکھ کے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جی, گڑ رکھ کے, نسری رکھ کے, اس طرح کی چیزیں منہ میں رکھ کے نا جی, وہ ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ گھل گھل کے نیچے اترتی ہے, تو ایسے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. گوند منہ میں ہے, اگر چبایا بعض اجزاء حلق سے اتر گئے تو نماز جاتی رہی. اسی طرح یہ چنگم وغیرہ بھی ہے, ہاں جی, چنگم وغیرہ یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز منہ میں رکھ کے وہ اس کو چباتے رہتے ہیں, تو ایسی صورت میں اجزاء حلق سے نیچے اترے, نماز جاتی رہی. سینے کو قبلے سے پھیرنا مفسد نماز ہے. ہاں جی, آپ کا قبلہ, آپ قبلے کی طرف آپ کا سینہ رہنا چاہیے, سینہ کعبے سے ہٹ گیا, نماز ختم ہو گئی. جب کوئی عذر نہ ہو, یعنی جب کہ اتنا پھرے کہ سینہ خاص جہت کعبہ سے 45 درجے ہٹ جائے, اور اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں. مثلا حدث کا گمان ہو اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی تو مسجد سے خارج نہ ہوا, ہاں جی, اور نماز فاسد نہ ہوگی. عذر کی بنا پر اگر ایسا ہوا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. قبلے کی طرف ایک صف کی قدر چلا, پھر ایک رکن کی قدر ٹھہر گیا, پھر چلا, پھر ٹھہرا, اگرچہ متعدد بار ہو, جب تک مکان نہ بدلے نماز فاسد نہ ہوگی. مثلا مسجد سے باہر ہو جائے یا میدان میں نماز ہو رہی تھی اور یہ شخص صفوف سے متجاوز ہو گیا, یہ دونوں صورتیں مکان بدلنے کی ہیں, ان میں نماز فاسد ہو جائے گی. یوں ہی اگر ایک دم 2 صف کی قدر چلا, نماز فاسد ہو جائے گی. یہ اس مسئلے سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کہیں صف خالی ہو تو بندہ اس صف کو مکمل کر سکتا ہے. اکثر ساتھی بیچ میں سے نکل جاتے ہیں تو وہ آپس میں ادھر ادھر نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ جی نماز نہیں, ایسے نماز نہیں ٹوٹے گی, آپ جگہ کو پر کریں. ٹھیک ہے نا جی, آپ جگہ کو پر کریں, پر کرنے سے نماز ٹوٹے گی نہیں آپ کی. ہاں, آپ صف سے نکل کے پرے ہو گئے, 2 صفیں پیچھے چلے گئے تو پھر نماز ٹوٹے گی, آپ تو چلنا شروع کر دیا نا جی. تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ جب نمازی کوئی نکل جائے, اکثر تراویحوں کے اندر یا نفلی نمازوں کے اندر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ صف اگر کہیں سے کوئی خالی ہے, دیکھا نا جی, جو بھی نمازی پڑھ رہا ہے آخر وہ انسان ہے, اس کو حدث بھی لاحق ہو سکتا ہے, وضو ٹوٹ سکتا ہے, تو وہ بیچ میں سے چلا جاتا ہے. یعنی تو اب وہ جگہ خالی کیوں رہے, صف نامکمل کیوں رہے, اس کو ملا کے آپ ٹھیک کریں. تو ایسی صورت میں نماز آپ کی نہیں ٹوٹے گی جب تک کہ مکان بدل نہ جائے. صحرا میں اگر اس کے آگے صفیں نہ ہوں بلکہ یہ امام ہے اور موضع سجود سے متجاوز ہوا, تو اگر اتنا آگے بڑھا جتنا اس کے اور سب سے قریب والی صف کے درمیان میں فاصلہ تھا تو فاسد نہ ہوئی, اور اگر اس سے زیادہ ہٹا تو فاسد ہو گئی. اگر منفرد ہے تو موضع سجود کا اعتبار ہے, یعنی اتنا ہی فاصلہ آگے پیچھے داہنے بائیں اور اس سے زیادہ ہٹنے میں نماز جاتی رہے گی. اس کو ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو اگر 2 قدم چلا, 1 قدم چلا, 2 قدم چلا, تو اس صورت میں نماز نہیں جائے گی. اگر 2 قدم سے زیادہ چل گیا, 3 قدم ہو گئے, تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. کسی کو چوپایا نے ایک دم بقدر 3 قدم کے کھینچ لیا یا ڈھیل دھکیل دیا تو نماز فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے نا, یعنی پھڑ کے کھینچا. اکثر جو ہے نا جی, وہ جانور وغیرہ منہ سے پکڑ کے بندے کو مارتے ہیں یا کھینچتے ہیں, تو اس صورت میں اگر 3 قدم وہ چل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. در المختار میں, فتاوی عالمگیری میں اسی طرح یہ مسائل ہیں.
اچھا جی، ایک نمازی سے دوسرے کی طرف تکبیر کہہ کر منتقل ہوا، پہلی نماز فاسد ہو گئی، مثلاً ظہر پڑھ رہا تھا، عصر یا نفل کی نیت سے اللہ اکبر کہا، ظہر کی نماز جاتی رہی، پھر اگر صاحب ترتیب ہے اور وقت میں گنجائش ہے تو عصر کی بھی نہ ہوگی، بلکہ دونوں صورتوں میں نفل ہے، ورنہ عصر کی نیت ہے تو عصر اور نفل کی نیت ہے تو نفل یوں ہی اگر تنہا پڑھ رہا تھا تو اب اقتداء کی نیت سے اللہ اکبر کہا، مقتدی تھا تنہا پڑھنے کی نیت سے اللہ اکبر کہا تو نماز فاسد ہو گئی۔ یوں ہی اگر نماز جنازہ پڑھ رہا تھا اور دوسرا جنازہ لایا گیا، دونوں کی نیت سے اللہ اکبر کہا یا دوسرے کی نیت سے تو دوسرے جنازے کی نماز شروع ہوئی، پہلے کی فاسد ہو گئی۔ اس میں ایک تو یہ ایک نماز جب پڑھ رہا ہے جب تک وہ مکمل نہیں ہوگی اگلی نماز نہیں شروع ہوگی، اگر ایک نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کی طرف تکبیر کہہ کے چلا گیا تو پہلی فاسد ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک اور بات صاحب ترتیب کا اس مسئلے میں ذکر ہوا ہے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی نماز فاسد نہ ہوئی ہو، یعنی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی نمازیں ساری، مثلاً جتنی عمر ہے اس کی 40 سال ہے تو 40 سال کی نمازیں اس کی پوری ہیں، جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کے اس کی نمازیں ساری پوری، اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اب اگر ظہر کی نماز اس نے نہیں پڑھی تو اس کے لیے ضروری ہے، عصر کی وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے ضروری ہے پہلے ظہر کی ادا کرے، وہ صاحب ترتیب شخص ہے تو وہ پہلے ظہر کی ادا کرے، اس کے بعد عصر کی ادا، اگر ظہر کی ادا نہیں کی عصر کی ادا کی تو وہ نفل ہوگی، پہلے اس کو ادا کرے اس کے بعد پھر وہ اگلی۔ تو جن کی بے شمار نمازیں قضا ہوئی ہیں تو پھر جو بھی نماز جماعت کے ساتھ ملے اس کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ عورت نماز پڑھ رہی تھی، بچے نے اس کی چھاتی چوسی اور دودھ نکل آیا، نماز جاتی رہی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر انشاءاللہ تعالی العزیز اسے آگے مسائل میں لے کے چلوں گا، آپ کے ذہن میں اگر کہیں پر بھی کسی بھی ساتھی کے کوئی مسئلہ آ جائے کرے آپ پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز میں عرض کر دیا کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔